اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. بھائی ایک وصیت نامہ بنایا ہوا ہے، دو اب آپ لوگ بھی اس کو سیکھ لیں. دو اپنے قریبی دوستوں کو، قابل اعتماد دوستوں کو اس کا پاسورڈ دیا ہوا ہے، یہ سیکھ لیں، یہ سیکھنے کی چیز ہے. یہ اپنی اولادوں کو نہیں کرنا. یہ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اپنا وصی اس معاملے میں اپنا نائب اپنی اولادوں کو نہیں بنانا. وجہ اس کی یہ کہ وہ تو خود خصم ہے نا ایک دوسرے کے. بہت مشکل ہے یار، نہیں آ رہی سمجھ میں، بالکل بھی نہیں سمجھ میں آ رہی. دیکھو 1 کروڑ روپے فار ایگزامپل آپ کے پاس رکھے ہوئے ہیں، آپ کے لاکر میں، میرے لاکر میں 1 کروڑ روپے نہیں رکھے ہوئے، پتہ چلا وہ مجھ سمیت لاکر ہی غائب ہو گیا. میں مثال دینے پر، گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں. 1 کروڑ روپے آپ کے لاکر میں رکھے ہوئے ہیں. کسی بھی وقت کوئی بھی مر سکتا ہے. گورنمنٹ نے میں مرنے پر، زندہ رہنے پر تو گورنمنٹ کی طرف سے بہت سخت پابندی ہے. سندھ گورنمنٹ کی طرف سے زندہ رہنے پر پابندی ہے، بہت سخت قسم کی پابندی ہے. ہم لوگ پھر بھی کوشش کر کے زندہ ہیں. گورنمنٹ نے الحمدللہ کوئی کتے چھوڑے ہوئے ہیں اور کتوں کو بولا ہوا ہے کہ پاگل ہونے پر بھی ہماری طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. کوئی بھی کسی ٹائم پہ پاگل ہو کے کسی کو بھی کاٹ لے، ہماری طرف سے کوئی وہ نہیں، بالکل کھلی اجازت. سندھ میں وہی زندہ رہ سکتا ہے جس نے گھونٹ پیا ہو. وہ جو بارش کا پانی تھا نا، ارے ایک بادشاہ کے دور میں کسی کو خواب آیا کہ بارش ہونے والی ہے، اس کا جو بھی پانی پیے گا وہ کیا ہو جائے گا؟ پاگل ہو جائے گا. وہ کیا ہو جائے گا بھائی؟ پاگل ہو جائے گا. تو وزیر نے سے مشورہ ہوا، بھائی الگ تالاب بنا لیتے ہیں ہم دونوں اپنے لیے، اس میں پہلے سے پانی اسٹور کر لیتے ہیں، ہم وہ پئیں گے، پبلک کیا پیے گی؟ بارش والا پاگل ہو جائے، میں کیا ہے. تو بارش ہوئی، بادشاہ وزیر نے اپنے لیے اتنا بڑا تالاب بنا لیا تھا کہ وہ انہوں نے کہا جب تک ہم زندہ اس سے پیتے رہیں گے، پبلک بارش کا پانی پی کے ساری پاگل. اور یہ 2 بچے صحیح. اب چونکہ یہ 2 عقل مند تھے، پبلک ساری کیا تھی؟ پاگل. تو ان کو یہ 2 پاگل لگنے لگے، کیونکہ وہ تو سارے ایک جیسے بے وقوفوں والی باتیں. یہ عقل مند تھے تو یہ ان کو کیا لگنے لگے؟ پاگل. تو اب انہوں نے جلوس نکالنا شروع کر دیا، بادشاہ وزیر پاگل ہے، ان کو ملک سے باہر نکالو، کوئی نیا بادشاہ لے کر آؤ. یہ بڑا ٹینشن میں آیا. بادشاہ وزیر سے بولا یار یہ کیا ہو گیا؟ تو اس نے کہا سر اب یہی حل ہے کہ ہم بھی ایک گھونٹ پی لیتے ہیں تاکہ ہم بھی ان جیسے ہو جائیں. تو یا تو سندھ حکومت پاگل ہے یا یہ ساری عوام پاگل ہے، دونوں میں سے ایک پاگل ہے. یا تو گورنمنٹ کو چاہیے وہ بھی ہم جیسی بن جائے، اس بے روزگاری اور اس مہنگائی میں قوم کے ساتھ شریک ہو جائے. جو ہمارے وزراء ہیں، جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، وہ بھی ذرا اس بے روزگاری کا مزہ لیں، دیکھیں غریبوں کے گھروں میں جا کے ہو کیا رہا ہے، تھوڑے دن ان کے ساتھ وقت گزاریں. یا پھر عوام کو بھی اپنا کچھ اس کا بھی خیال کریں. تو میں جلدی سے یہ بات کر کے نا اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں، موضوع چینج ہو گیا. دیکھو ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لو، اپنے بارے میں قطعاً اس خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو کہ میں مر نہیں سکتا فی الحال. یہ جتنے قبرستان میں پڑے ہوئے لوگ ہیں ان میں 99% وہ ہیں جن کا خیال یہ تھا کہ آج میں نہیں مروں گا. 99. 1% ہوتے ہیں جن کو ڈاکٹر 6 مہینے پہلے کہتے تھے تو مر جائے گا بھائی، تو اگر یہاں آتا رہا تو مر جائے گا. ٹھیک ہے، 1% ہوتے ہیں. 99% وہی ہیں جن کا اس دن کم از کم مرنے کا کوئی پروگرام نہیں تھا. اچانک بیٹھے بیٹھے یوں ہو گیا، دھماکہ ہوا، کتے نے کاٹ لیا، بائک سے گر گئے، کچھ بھی ہو گیا، کوئی رگ پھٹ گئی ٹینشن سے، دوسری شادی کی تھی پکڑے گئے، کچھ بھی ہو سکتا ہے اس میں. تو ایک بات خوب سمجھ لیں، اپنے جتنے مالی معاملات ہیں نا، مالی، جیسے میں ایک مثال دے رہا تھا، آپ کے لاکر میں پڑے ہیں 1 کروڑ روپے، آپ کے وارث بھی ہیں، بیٹا بھی ہے، بیٹی بھی ہے، بیگم بھی ہے، ابا بھی ہیں، اماں بھی ہیں، جو وارثین ہوتے ہیں. تو آپ نے سب سے پہلے ایک وصیت نامہ لکھنا ہے.
کہ میری جتنی جائیداد ہے, جتنے پیسے ہیں فلاں فلاں جگہ پہ رکھے ہوئے ہیں, اس کا پاسورڈ میں نے فلاں فلاں بندے کو, بولتے کیوں نہیں, لاکر کا پاسورڈ, گوگل ڈرائیو کا پاسورڈ جس میں وصیت ہے, وہ میں نے فلاں فلاں بندے کو بتایا ہے, جس میں آپ کے وارثین اولاد نہ ہو. وجہ اس کی ہے کہ ایک بیٹے کو بتا دیا تو دوسرے بچے بدگمان ہو سکتے ہیں کہ یار یہ بڑا بھائی کہیں سارا تو نہیں کھا گیا, ہمیں صحیح بتا نہ رہا ہو. یہ اس بات کا امکان موجود ہوتا ہے. اگر آپ کی 2 بیویاں, ایک کو بتا دیا تو دوسری کیا ہوگی, بدگمان ہوگی, ایسا تو نہیں یہ خاتون بتا ہی نہیں رہی ہیں, کیونکہ یہ تو آپ اور آگ لگا کے جا رہے ہو. وہ ہمیشہ نیوٹرل آدمی ہونا چاہیے جس کا اس وراثت سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور 2 ہونے چاہیے تاکہ ایک پر انگلی اٹھ سکتی ہے نا, کم سے کم 2 ہوں. زیادہ کو بتائیں گے تو پورا محلہ انوالو ہو جائے گا نا, وہ تو پھر ہو سکتا ہے انہی میں سے کسی ایک کی نیت بدلے اور لاکر ہی غائب ہو گیا آپ کا, تو بہت زیادہ بھی نہیں. تو آپ نے 2 کو بتانا ہے جو آپ کے قریبی رشتہ دار نہ ہو, لیکن ہوں قابل اعتماد, وہ کہ لالچی نہیں. انسان کو کچھ دنوں کے بعد اندازہ ہو جاتا ہے میرے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں میں کون کیسا ہے. اس میں ایک ایک چیز آپ نے ڈیفائن کرنی ہے. اتنے پیسے یہاں پڑے ہوئے ہیں, اتنے پیسے اس اکاؤنٹ میں, اتنے پیسے اس اکاؤنٹ میں, جو بھی جیب میں بٹوے میں جو کچھ میری جیب سے نکلے وہ میرا ہے, اور جو وہاں سے نکلے وہ زکوٰۃ ہے یا صدقہ ہے یا کسی کی امانت ہے یا قرض ہے, جو بھی ہے. یہ ایک ایک چیز آپ نے کیا کرنا ہے, لکھنی ہے. میں نے ایسا ہی کیا ہوا ہے الحمدللہ. پھر 2 بندوں کو آپ نے نامزد کرنا ہے, اس میں وصیت نامے میں ان کے نام مینشن کرنے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد جہاں سے بھی جو رقم بھی نکلے گی وہ ان کے قبضے میں جائے گی. یہ وراثت کو پھر شریعت کے مطابق تقسیم کریں گے, حتیٰ کہ شوہر اپنی بیوی کو بھی نومینیٹ نہ کرے, بیوی اپنے شوہر کو نامزد نہ کرے, کیونکہ دونوں طرف سے ظلم ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. بیوہ مر جاتی ہے تو بچوں کا باپ سب کچھ کھا لیتا ہے. عورت بیوہ تو نہیں کہہ سکتے اس کو, عورت اگر مر گئی تو جو شوہر ہے نا اس کا, وہ کہتا ہے میں تو بچوں کا باپ ہوں, تو باپ بن کے وہ ساری جائیداد پہ قبضہ کر لیتا ہے. وہ اپنے بیٹے بیٹیوں کو اس میں حصہ اپنی زندگی میں نہیں دیتا, حالانکہ اس پر لازم تھا کہ ان کا حصہ انہی کی زندگی میں ان کے, بولو نا, حوالے کرے. اور اگر وہ ایماندار بھی ہے, دے بھی دیتا ہے, لیکن بہرحال دوسرے لوگوں کے دل میں یہ وسوسہ آ سکتا ہے کہ باپ نے باپ ہونے کا کہیں ناجائز فائدہ نہ اٹھایا ہو. اس وسوسے کا آپ کے پاس کوئی علاج نہیں ہے, تو کیوں بدگمانی کا موقع دے رہے ہو. اور اگر میاں مر جائے تو بعض دفعہ ماں, بچوں کی ماں, وہ سب اپنے قبضے میں لے لیتی ہے کہ میں ماں ہوں, میری زندگی میں کسی کو میرے میاں کی جائیداد چھیڑنے کا حق نہیں ہے, میں ماں ہوں. اب ماں سے کون لڑے بھائی. تو بیٹیوں کا حق مارا جاتا ہے, بعض دفعہ بیٹوں کا مارا جاتا ہے, بعض دفعہ سب کا حق مارا جاتا ہے. ماں کہتی ہے میرے مرنے کے بعد یہ تقسیم ہوگا. اب ماں آپ کا انتقال 20 سال کے بعد ہوا, 25 سال کے بعد ہوا, تو بیٹے بیٹیوں نے اپنی جوانی تو گزار لی نا, بڑھاپے میں جب منہ میں دانت ہی نہیں ہوں گے تو بادام مل بھی گئے تو کیا کرنا ہے ان کا. ایک آدمی کے پاس بادام کھانے کے پیسے ہی نہیں تھے, دانت تھے, بیچارہ ساری زندگی بادام کی لالچ میں, بادام کی تمنا میں زندگی گزر گئی. جب پیسہ آیا تو بادام خرید کے لایا تو منہ میں دے گا دانت ہے ہی نہیں. تو یہ ہوتا ہے جب اماں وراثت کو 20 سال 25 سال کے بعد ڈیوائڈ کریں گی تو بچوں نے اسٹیبل ہونا ہوتا ہے. وہ اللہ کی ایک نعمت ہے نا, کھانا پینے کی عمر تو جوانی ہے. تو عورت کو بیٹی کو وراثت ملتی, وہ بھی کچھ کر سکتی تھی, بیٹے کو ملتی وہ بھی کچھ کر سکتا تھا, وہ کچھ کر سکنے کی عمر ختم. اب بڑھاپے میں جا کے وہ کیا اس سے فائدہ اٹھائیں گے. وہ تو پھر اپنی اولادوں کے لیے رکھ رہے ہوتے ہیں, اور اولادوں کے لیے بھی ایسے رکھتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد. اللہ میاں نے ماں کا جتنا حق بتایا ہے نا, اماں کا اتنا ہی حق ہے, اس سے آگے نکلنے کی کوشش بولو نہ کریں. ابا کا جتنا ہے ابا کا اتنا ہی ہے, اس سے آگے نکلنے کی کوشش نہ کی جائے. اگر اللہ نے ساری وراثت بچوں کی ماں کو ہی دینی ہوتی باپ کے مرنے کے بعد, تو پھر اللہ یہ کیوں کہتا کہ بیوہ کا 8واں حصہ ہے. اللہ یہ کیوں کہتا. اللہ کہتا سارا بیوہ کا ہے, جب وہ مرے تو پھر اپنے بچوں میں اس طرح سے ڈیوائڈ کر دے.
اللہ نے بتا دیا بیوہ کا صرف 12.5% ہے, اس سے زیادہ شوہر جو بندے کا انتقال ہوا اس کی بیوہ اس سے زیادہ نہیں رکھ سکتی, باقی سارا کس کو دینا پڑے گا؟ بیٹے اور بیٹیوں کو ہینڈ اوور کرنا پڑے گا ان کے. لیکن نہیں ہو رہا ہمارے معاشرے میں. تو آپ نے تھرڈ پرسن کو وصی بنانا ہے کہ بھائی میرے مرنے کے بعد جتنا بھی ہے یہ آپ نے شریعت کے اصولوں کے مطابق میرے رشتہ داروں میں ڈیوائڈ کرنا ہے. میرے ابا, میری اماں, میرے بھائی, میری بہن, جو بھی جس کا حق بنتا ہے. بھائی بیٹا ہو تو پھر بھائی بہنوں کو نہیں ملتا, تو بیٹا ہے, بیٹی ہے, یہ ڈیوائڈ کرنا ہے آپ نے. اور یہ روزانہ اگر ذرا سی بھی اس میں چینجنگ ہو رہی ہے روزانہ, ورنہ لوگ اپنی اولادوں کو ایک اختلافات کی آگ میں خود جھونک کے جا رہے ہوتے ہیں. لوگ کیا کر رہے ہیں, اپنے بچوں کو خود ایک لڑائی اور جھگڑے کی آگ میں ڈال کے جاتے ہیں. بچے لڑتے ہیں زندگی بھر, بدگمانیاں پھیلتی ہیں. تو ایسا کام ہی نہ کرو بھائی, یا پھر زندگی میں ہی دے دلا کے چھٹی کرو, ڈیوائڈ کرو, ہینڈ اوور کر دو ان کے. لے بھائی لے جا یار, اب ہم بڑھاپے میں ہم نے کیا کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. اس میں لوگوں کو خطرہ ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ بچے جب ملتی ہے نا وراثت تو پھر آنکھیں سر پہ رکھ لیتے ہیں, وہ یہ بھی خطرہ ہوتا ہے. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں, اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.